بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ نے مناظرہ سنا، 3 حصے ہو گئے ہیں، یہ چوتھا حصہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور آخر میں یہ آڈیو میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ پہلی آڈیو، اب یہ دوسری آڈیو سن لیجئے۔ اس آڈیو کے اندر بھی آپ نے تکلیف کی بات کی۔ اب دیکھیں، آپ کو بار بار تکلیف ہو تو اس تکلیف کی بھی پھر میں معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، میں تو دیکھیں نا عاجز آدمی ہوں، معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ اچھا یہ چلیں پیش تو کریں نا، آیت تو پیش کریں، بسم اللہ پڑھ لیں، کریے پیش کریے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا بنتا ہے۔ نہیں مبشر صاحب، مجھے آپ کی سمجھداری کی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب حوالوں سے تکلیف نہیں ہوتی، وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو اپنا جو ہے وہ اعتراض کا بہانہ بنا کر کٹی پیٹی ایک پرچی ہائی لائٹ کر کے آپ پیش کر دیتے ہیں، باقی پیج نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی آپ کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں دشمنی ہے۔ آپ کا خون جو ہے وہ دشمنی میں سفید ہو چکا ہے، اس کی تکلیف ہو رہی ہے مجھے کہ تاکہ وہاں نہ جائیں، نہ وہاں سے کوئی تحریر لگائیں، کیونکہ آپ تو مخالف ہیں۔ تو قرآن پاک ہمارے دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ حجت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے بیچ میں حجت ہے۔ تو اس چیز پر ہم رہیں تاکہ نہ بد اخلاقی کی طرف جائیں، نہ کسی کو تکلیف ہو، تو بات حل ہو جائے۔ مفتی صاحب یہ بات ہے، آپ باتوں کو گھمائیں پھرائیں نا، اور آپ عالم ہیں، آپ کے منہ سے اس قسم کی باتیں سوبتی نہیں ہیں۔ معذرت اگر میری بات کو سخت لگے تو جی مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ معذرت نہ کریں، مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا گروپ ہے، آپ نے اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آیتیں تو ہم دیں گے، یہ تو میں نے پہلے کہا تھا، لیکن ابھی تک بیچ میں گراؤنڈ خالی نہیں ہے، ابھی تک روڑے بٹے پڑے ہیں بیچ میں، آپ جو ہے نا طنز کر رہے ہیں۔ کبھی بولتے ہیں میں نے مرزا صاحب کی تحریر لگائی، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں یہاں بھی آپ کو تکلیف ہوا، تو یہ باتیں نہیں، ایک عالم کے منہ سے یہ سوبتی نہیں ہے۔ معذرت اگر یہ بات آپ کو بری لگے تو جی میرے بھائی عبدالحق صاحب، ایک رتی برابر بھی کوئی مذاق آپ لوگوں سے کرے نا، یقین مانے وہ بھی آپ لوگوں کو وہ آپ کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یار کمال ہی ہو گئی ہے۔ چلیں بہرحال شروع کیجئے، درجنوں آیتیں تھیں آپ کے پاس، ان میں سے ایک ذرا پیش کر دیں، میں مزید بات طول نہیں کر دیتا، وہ ایک آیت پیش کر دیں، شروع کریں۔ جی عبدالحق صاحب ٹیکسٹ نہ کریں آپ، میں کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو آپ لوگوں کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ کے دوسرے بھائی احمدی یہاں گروپ میں کیا کیا کرتے ہیں وہ نہیں آپ کو نظر آتا۔ تو کبھی ہم نے شکایت کی کہ عبدالحق صاحب یہ دیکھیں فلاں احمدی یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، مجھ سے بات کرتے رہیے اور مجھے جواب دیجئے۔ وہ درجنوں آیتوں میں سے صرف ایک آیت ہے حضرت امام مہدی کے اوپر جو دال ہو وہ پیش کر دیں، میں اس کا منتظر ہوں۔ جی مبشر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ مفتی ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، آپ کا ویٹ نہیں کروانا چاہتا۔ میں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ میں ہی جو ہے وہ آنے والے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خبر ہے، اور پھر تہذیب بھی اسی میں سکھائی گئی ہے، اور ماننے کا طریقہ بھی اسی میں سکھایا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو آپ بڑے بڑے علماؤں نے ام القرآن یعنی قرآن پاک کی ماں بتایا گیا ہے سورۃ فاتحہ کو، تو دیکھ لیں سر، آپ سورۃ فاتحہ تھوڑا پڑھ لیں ایک بار، اور ترجمہ بھی پڑھ لیں اور تفسیر کر لیں اس کی سر، تاکہ دوسرے بندے بھی دیکھ لیں، اور یہ بندے آپ کے تحریر بھی لکھ رہے تو برائے کرم ان کو بھی تھوڑا سا کچھ سمجھائیں کہ بات چیت کرنے کے ادب کیا ہوتے ہیں، محفل کے ادب کیا ہوتے ہیں جب کہیں بات چل رہی ہو۔ آپ عالم ہیں سر، مجھے تو چھوڑیں، دفع کریں، میں ایک عام سا بندہ ہوں، آپ مفتی ہیں، مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ ادب احترام کر رہے ہیں آپ کا یہ۔ جی مبشر صاحب، آپ نے یہ آڈیو جو کی ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، ذمہ وار نہیں ہوں، اور ان لوگوں سے جب بات کرو تو یہ کہتے ہیں علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور اب امت محمدیہ میں جو کام کرنے وہ علماؤں نے کرنے ہیں، اور علماؤں کے پیچھے ان لوگوں نے چلنا ہے، اور یہ لوگ آپ کے سامنے اس طرح کر رہے ہیں، آپ ان کو روک ٹوک بھی نہیں رہے۔
تو یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی محفل کے لیے تو میں بھی معذرت کرتا ہوں. میں نے سورۃ فاتحہ پیش کی ہوئی ہے آپ کے, آپ اس کا ترجمہ اور تشریح کریں سورۃ فاتحہ کی. تو باقی جو ہے پھر یہ باتیں اس طرح نہیں ہو سکتی پھر گروپوں میں. جی سورہ فاتحہ تو ہم 5 ٹائم نماز میں پڑھتے ہیں, اس میں تو کہیں بھی امام مہدی کا ذکر نہیں ہے. جی عبدالحق صاحب, پھر آپ خلط مبس کر رہے ہیں, موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, مجھے مجبوراً یہ آڈیو سینڈ کرنی پڑ رہی ہے. یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں سارے ہی عالم ہیں, بشمول آپ لوگوں کے. احمدی بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, ہر بندہ ہی تو عالم سمجھتا ہے, سارے ہی عالم اور مفتی ہیں. تو یہ آپ علم کو اتنا قدغن نہ لگائیں. بہرحال جو موضوع ہے وہ آیت آپ نے سورہ فاتحہ کی پیش کی ہے. سورہ فاتحہ میں کہاں پہ ہے امام مہدی کا ذکر؟ مجھے وہ مقام بتائیے کہاں پہ ذکر ہے. جی آپ نے کہا 5 ٹائم نماز میں پڑھتے ہیں, میں تو 5 ٹائم نمازوں میں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں. اس کے بعد میں صبح جب چلتا ہوں, میرے پاس گاڑی ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہوں, دعا کرتا ہوں, راستے میں رکتا ہوں, پھر دعا کرتا ہوں. سورۃ فاتحہ مطلب اور درود ابراہیمی تو پڑھتا ہی رہتا ہوں. مجھے تو ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اور جن کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, جن کا وعدہ قرآن پاک دے رہا ہے, مجھے تو دکھائی دے رہے ہیں. باقی اب یہ ہے کہ دیکھ لیں اپنے جو آپ کے ساتھ کے اس گروپ کے لوگ ہیں, آپ ایڈمن ہیں نا اس گروپ کے, میں نے دیکھ لیا تھا, تو آپ دیکھ لیں گروپ میں جو لوگ ایڈ ہیں, اور شاید وہ آپ کے مسلک کے لوگ نہ ہوں, دوسرے مسلک کے ہوں, لیکن جماعت احمدیہ کے مخالف ہی ہیں سارے. تو دیکھ لیں ان کی ترتیب چال, یہ ٹیکسٹ, یہ کلام, اوپر سے جو کلام کرتے آ رہے ہیں. تو بات تو یہاں سے پتہ چلتی ہے نا کہ سورۃ فاتحہ کی 7ویں آیت جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں بڑا زور ہے, باقی 6 آیتوں پہ کوئی غور و فکر نہیں. تو کیا وجہ ہے یہ؟ مبشر صاحب آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں مفتی صاحب کہ آپ خلط مبس کر رہے ہیں. میں نے کیا خلط مبس کی ہے سر؟ آپ دیکھ لیں پورے گروپ میں جو بات چیت چل رہی ہے, آپ کی کتنی عزت ہو رہی ہے سر. آپ تو مفتی ہیں, مجھے تو چھوڑیں, میرے جماعت کے مخالف ہیں, میرے مخالف ہیں, مجھے تو گالیاں دیں. کم سے کم ایک مفتی بات کر رہا ہے, اور اس مفتی صاحب کی بات کرنے کے بیچ میں یہ جو لوگ باقی والے آپ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم ہیں. میں تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہی نہیں ہوں, نہ ہوں, جو سچی بات ہے. میں تو ایک عام انسان ہوں, عام احمدی جماعت کا ایک فرد ہوں. تو میں اس لیے آپ سے جو ہے بات کر رہا ہوں کہ آپ مفتی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ باقی والوں کو بھی سمجھائیں گے, مجھے بھی سمجھائیں گے. تو آپ دیکھ لیں, حالت دیکھ لیں گروپ کی, اور آپ گروپ کے ایڈمن ہیں. باقی اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا سب پر, اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک, جو یہ قرآن پاک کی پاک کتاب ہمارے جو ہے وہ ہاتھ میں دی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے قیامت کی آخری گھڑی تک یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو. تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کرتے چلیں آپ, اور تشریح کرتے چلیں, آپ کو انشاءاللہ ملے گی سر, ملے گی. اسی میں سے جو ہے آپ کو خبر مل جائے گی. تو اس کے آگے تو قرآن پاک جو ہے وہ جا بجا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے خبر دے رہا ہے. جی جناب, یہ تو وہی بات ہوئی کہ میں کہوں کہ مرزا غلام قادیانی کو اللہ نے قرآن کے اندر جھوٹا کہا ہے, کہ مرزا غلام قادیانی وہ جھوٹا ہے. تو آپ مجھ سے طلب کریں کہ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے, تو میں یوں کہوں کہ وہ سورہ فاتحہ میں اس کا ذکر ہے. تو پھر میں آپ کو کہوں کہ خود ہی پڑھو, خود ہی سمجھو, اس کے اندر ذکر ہے. تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ کم از کم سمجھائیں تو صحیح نا جی, کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے. آپ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا ہے نا, کہاں پر امام مہدی کا ذکر ہے؟ نہ ہی تو ہم اپنی عزت کے خواہاں ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ سے تو نہ ہی دیگر سے, ٹھیک ہے, وہ ہم اس چیز کے نہیں ہیں متمنی. وا تو عزو منتشا وا تو ذل منتشا. ابھی جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے اس کو کسی کنارے پہ لگائیے, اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا. ایک آیت, آپ تو کہہ رہے تھے درجنوں, ایک آیت, وہ بھی آپ نے سورہ فاتحہ پوری, آپ تو آیت کہہ رہے تھے کہ آیت کے اندر ذکر ہے. تو یہ تو سورہ فاتحہ تو سورت ہے, اس کے اندر تو 7 آیتیں ہیں. کمال ہوگی ہے. اب میں 7 کی 7 آیتیں سمجھ لوں, یا اس میں سے بھی کوئی ایک آیت ہے, اس کا ذکر بتائیے تو صحیح, ثابت تو کیجئے. مبشر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رات کافی ہو گئی ہے یہاں انڈیا میں, ہمارے جو ہے وہ رات کے 12 بج گئے ہیں.
اور آپ بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ سمجھا نہیں رہے، بلکہ آپ جو ہے وہ اب اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جس طرح مطلب عام کوئی بندہ ہو۔ میں تو آپ کو عام نہیں سمجھتا تھا، میں خاص سمجھتا تھا کہ آپ مفتی ہیں۔ تو آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ٹھیک ہے سر، میں مفتی نہیں ہوں، میری عام سیدھی سادی عربی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن آپ سمجھتے رہنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک ہے سر، تو کون سا راستہ اور کس راستے کی طرف ہم دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہم جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس کی آپ صبح تلاوت کر لیں اور اس کے بعد میں بات کریں گے۔ آپ مفتی ہیں، میں عام انسان ہوں، میں آپ کو کیا سمجھاؤں اور کیا تشریح کروں آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد میں قرآن پاک کی جو ہیں وہ باقی صورتوں سے میں جتنی آیتیں ہیں وہ بھی نوٹ کروا دوں گا۔ لیکن دھیان رہے کہ گروپ میں جو لوگ جس طرح سے پیش آ رہے ہیں یہ ایک طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں احمدیوں کو تو مسلمان آپ کہنے نہیں دیتے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں پاکستان میں تو نہیں ہوں نا، میں تو پکا احمدی ہوں اور پکا احمدی مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو مجھے یہ ان کے بات چیت اور ان کا طریقہ جو ہے وہ درست نہیں لگ رہا۔ یہ میں دیکھا تھا یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ رواج، یہ طریقہ کار اس طرح سے غلط باتیں کرنے کا، مسلمانوں میں نہیں۔ تو معذرت آڈیو لمبی ہو گئی، تو دیکھ لیں آپ سورۃ فاتحہ سے۔ جی دوستو، آپ نے ملاحظہ کر لیا احمدی حضرات قادیانی مرزائی جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ یقین مانیے کہ قرآن قرآن قرآن، تو وہ جس قسم کا قرآن پڑھتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں قرآن کے، وہ آپ نے ملاحظہ کر لیے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہی تھا کہ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے اندر امام مہدی کا ذکر ہے، تو وہ جناب 7 آیتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ خود پڑھو، خود سمجھو، ٹھیک ہے جی، ہمارا کام تھا بس پیش کرنا۔ تو بہرحال جی یہ دیکھ لیا آپ نے، آگے مزید مناظرہ جاری ہے، یہیں سے شروع کریں گے۔ میں نے نیچے لکھا بھی ہے، آپ تو کہہ رہے تھے قرآن کی درجنوں آیات ہیں، امام مہدی کا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال جی مزید آگے آڈیو میں یہ آپ کو سناتا ہوں اگلے پارٹ کے اندر۔ ہمارے اس نئے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔